ملک کے اندر سیاسی طور پر 27ویں آئینی ترمیم کی بات چیت ہو رہی ہے اور پارلیمنٹ میں اس کو پیش کیا گیا ہے۔ اسی دوران پاکستان میں دو بڑے دہشت گردی کے حملے ہوئے۔ ایک حملہ جو بہت زیادہ جس میں تباہی ہو سکتی تھی وہ وانا کیڈٹ کالج میں کیا گیا۔ تقریباً 650 افراد اس وقت کیڈٹ کالج میں موجود تھے، جس میں تقریباً 500-550 کیڈٹس تھے، بچے تھے وہاں پر، جن پر حملہ کیا گیا۔ سب سے پہلے وانا کالج کی دیوار کے ساتھ ایک بارود سے بھری گاڑی ٹکرائی گئی اور اس میں دو دہشت گرد جو تھے خوارج، ان کو وہیں واصل جہنم کیا گیا، اور پھر تین جو تھے وہ اندر داخل ہونے میں کامیاب ہوئے، لیکن انہیں بھی ایک ایسی عمارت تک محدود کر دیا گیا جہاں پر کیڈٹس موجود نہیں تھے۔ تو فوری کارروائی کی وہاں پر سیکیورٹی فورسز نے، اور جو بڑی احتیاط کے ساتھ اس آپریشن کو آگے بڑھایا۔ ٹائم لگا اس کے اندر، مگر اب تمام کیڈٹس اور تمام لوگوں کو وہاں سے نکال لیا گیا ہے، اور اب یہ آپریشن اپنے فیصلہ کن مراحل میں ہے۔ جس وقت ہم بات کر رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ آپریشن ختم ہو گیا ہو یا ختم ہونے کے نزدیک ہو، اور کسی وقت بھی اس کی اطلاع آ سکتی ہے۔ ابھی تک آفیشیل اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے کہ آپریشن ختم ہوا ہے، آپریشن ابھی جاری ہے، اور خوارج کو کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ آخری خارجی کی ہلاکت تک یہ آپریشن جاری رہے گا۔ اس کے علاوہ G11 کچہری اسلام آباد میں یہ بڑا ہی ایک ایسا حملہ ہے جس پر کہ سب کی آنکھیں جو ہیں وہ آئی بروز جس کو کہتے ہیں نا کہ اپ ہو جانا۔ تو کیونکہ اسلام آباد میں اگر یہ خودکش حملہ کیا گیا ہے تو یہ بہت ہی الارمنگ ہے، اور پہلے تو یہ ہو رہا تھا نا کہ سرحدی علاقوں میں حملے ہو رہے تھے، لیکن اسلام آباد پاکستان کے دارالحکومت میں کچہری پر حملہ کیا گیا۔ 12 افراد اس حملے میں شہید ہوئے ہیں اور متعدد زخمی بھی ہیں۔ یہاں بھی سیکیورٹی کی وجہ سے حملہ آور کچہری کے اندر داخل نہیں ہو سکا، اور اس نے پولیس وین کے ساتھ اپنے آپ کو لگا کر چھڑا دیا گیا۔ یہ محسن نقوی صاحب وہاں پہنچے، وزیر داخلہ، اور انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی۔ انہوں نے بتایا کہ 12 گھنٹے کے اندر ہم اس 24 گھنٹے کے اندر یہ جو دہشت گرد ہے جس کا سر مبینہ طور پر مل گیا ہے، اس کی شناخت ہم کر لیں گے۔ یہ بندہ جو ہے یہ تقریباً 10 سے 15 منٹ کے درمیان، 12 منٹ کے قریب یہ یہاں پہ آ کے کھڑا رہا ہے، اور وہ دیکھتا رہا ہے۔ پہلے اس نے کچہری میں اندر جانے کی کوشش کرنے کا پلان کر رہا تھا، بیکاز وہ ویٹ کر رہا تھا کہ کس ٹائم جائے گا، اور اس کے بعد جب پولیس کی گاڑی آئی ہے تو اس نے یہ حملہ پولیس کی گاڑی پہ کیا۔ یہ اب ہم نے پہلی پرائرٹی میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں۔ میں آپ کو شور کراتا ہوں کہ ہم اگلے چند گھنٹوں میں اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے، اور اب اس حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ خواجہ آصف صاحب نے بھی واضح طور پہ بتا دیا ہے۔ ادھر سے افغان رجیم جو ہے اس کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اگر پاکستان کی طرف سے کوئی حملہ ہوا تو ہم اس کا جواب دیں گے۔ اور ذہن میں رکھیے کہ گزشتہ روز بھارت میں لال قلعہ میٹرو اسٹیشن کے باہر ایک دھماکہ ہوا، جس کو وہاں کا میڈیا بتا رہا ہے کہ مودی کا فالس فلیگ آپریشن تھا وہاں پر، کیونکہ بہار میں انتخابات آ گئے ہیں تو انہیں کچھ چاہیے تھا، انہوں نے یہ آپریشن کیا ہے، اور اس کے بعد پاکستان میں یہ دو بڑی کارروائیاں ہوئی ہیں۔ تو بہت ہی الارمنگ ہے یہ سب کچھ، اور ساتھ ساتھ آئینی ترمیم کا معاملہ بھی ہے۔ یہ جو آئینی ترمیم ہے اس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں منقسم ہیں، ڈیوائیڈ ہوئی ہیں۔ ایسے موقع پر یکجہتی کا اظہار ہونا چاہیے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ تمام جماعتیں یکجہتی کا اظہار کر ایک ساتھ یونینیمسلی ان ترامیم کو پاس کرتی۔ گوہر صاحب نے بڑی تنقید کی ہے اس کے اوپر آج، کہ جمہوریت کے لیے آئین میں تبدیلیاں کنسنسس سے کی جاتی ہیں، اور لوگ یہ یقین کرتے ہیں کہ جب آپ کنسنسس کے ساتھ تبدیلی کریں گے تو وہ عوام کی بنیادوں کو، جمہوریت کی بنیاد کو مضبوط کرے گا۔ جناب اسپیکر، انہوں نے ڈیوائیڈ پرووائیڈ کیا۔ لاسٹ ٹائم وزیر اعظم نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس لوٹوں کا ووٹ نہیں آیا۔ مبارک ہو، کل آپ نے 2 لوٹوں کے ووٹ سے اپنا ترمیم پاس کروایا۔ لوٹوں سے بنا ہوا ترمیم جورانا عوام کی خدمت نہیں کر سکے گا، یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ ساتھ انہوں نے تنقید بھی کی کہ صدر مملکت کو تا حیات استثناء دے دیا گیا ہے، کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا